بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی صاف گوئی۔ ملک الموت کی باتیں سننے کے بعد میں نے شیطان کی طرف رخ کیا جو قریب ہی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا، اے شیطان، تم پر اور تمہارے چیلوں پر خدا اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں اور جنوں کی ہزاروں بار لعنت ہو۔ تم نے مجھے آج یہ سیاہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اگر اس وقت خدا میری صرف یہی درخواست قبول کر لے کہ تم خبیثوں اور بدتینتوں کو میرے حوالے کر دے تو میں روزانہ کئی ہزار مرتبہ تمہیں آگ میں ڈال کر بھسم کروں۔ شیطان نے بڑی ڈٹھائی اور بے شرمی سے قہقہ مارا اور کہا، اگر دنیا میں تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس سے مانوسیت اختیار کی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ شیطان کو انسان پر کسی طرح کا بھی تسلط حاصل نہیں، اور میں قیامت کے دن گناہگاروں کے حساب کے موقع پر کہوں گا، مجھے تم پر کبھی اس طرح کا تسلط حاصل نہ تھا جو تمہیں زبردستی کفر اور گناہ پر مجبور کروں۔ میں تو صرف تمہیں گناہ کی راہ دکھاتا تھا اور تم لوگ دل و جان سے میری بات پر لگ جاتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے گناہ کی جانب سرپٹ دوڑ پڑتے تھے۔ لہٰذا آج مجھے کوسنے اور برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسو اور ملامت کرو، کیونکہ یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے اور اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں جب تم نے میرے پیچھے آ کر مجھے اپنا خدا بنا لیا، میں تمہارے عمل پر راضی نہ تھا اور تمہارے بجائے خود میں تمہارے اس بے شرمانہ عمل پر خدا کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہوتا رہا۔ روح کے قبض کا لمحہ۔ اس خطرناک مصیبت بھرے اور فیصلے کن موقع پر اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں موجود انگارے کی طرح سرخ جلتی ہوئی سلاخ کو آہستہ آہستہ میرے نزدیک کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں اور چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میری زبان گونگی ہو گئی، منہ خشک ہو گیا۔ میرے جسم کی نرم و نازک جلد اس طرح پیلی اور بے حس ہو گئی کہ مجھے اس کے نیچے سے اپنی نیلی رگیں ایسے صاف دکھائی دینے لگی کہ میں آسانی سے انہیں گن سکتا تھا۔ جب وہ دہکتی ہوئی سرخ سلاخ میرے بدن سے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی کند چاقو سے میرے بدن سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں ایک لمبا کیل ٹھوک کر اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ مجھ میں چیخ و پکار کی ہمت نہ تھی۔ ابھی تک میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں عذاب کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے تازیانے تھے جو میرے چہرے، پہلو، پشت پر مار رہے تھے اور بڑے تمہسر سے کہہ رہے تھے، لو آگ کا مزہ چکھو، تم تو بہت محترم اور بڑے عزت دار بنتے تھے۔ یہ اذیت اور عذاب تکلیف کافی دیر تک جاری رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دورینہ میری پوری عمر کے برابر تھا۔ اس کے بعد میری بے رونق آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور اذیتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر اسرائیل، دیگر فرشتے اور شیاطین وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ البتہ وہ مخلوق ابھی تک وہاں باقی تھی جن کے ہاتھ میں کھردار اور بدبودار کپڑا تھا۔ ابھی ان لوگوں کا کام باقی تھا۔ کمرے کے درمیان بے جان لاش۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میں میری بے جان لاش پڑی ہوئی ہے اور میں بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر میں ان مخلوق کی طرف متوجہ ہوا جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ وہ میری جانب بڑھیں اور میں سمجھا وہ میرے بے جان جسم کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے جانا چاہتی ہیں۔ مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ تیزی سے میری جانب بڑھیں اور کپڑا بچھا کر مجھے پکڑا اور اس میں ڈال کر مجھے بری طرح سے اس میں لپیٹ دیا۔ یہ کپڑا اتنا خاردار تھا کہ گویا اسے خاردار تار سے تیار کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی تکلیف دہ اس کی گندی بدبو تھی جو مجھے بے حال کر رہی تھی۔ مگر میں اس وقت کر ہی کیا سکتا تھا؟ نہ تو کوئی میری چیخ و پکار سن سکتا تھا، نہ مجھ میں ان کے گرفت سے نکلنے کی سکت تھی، اور نہ ان کو مجھ پر کوئی ترس آ رہا تھا۔ بہرحال ان میں سے ہر ایک نے اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کونا پکڑا، مجھے لے کر آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی اوپر گئی ہوگی کہ فضا میں محو پرواز فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ کس کی روح ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ خبیث روح ایک گمراہ انسان کی ہے، ایسے انسان کی جس نے دنیا میں پیٹ کو اپنا خدا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت و فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے گمراہی کے دیوتا شیطان ملعون نے خدا سے دشمنی اور اس کی نافرمانی پر اکسایا۔ اگر یہ بدبخت اور بیچارہ اپنی ہوا و ہوس کے سرکش گھوڑے کو صبر و تقویٰ کی لگام ڈالتا، برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرتا، اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا، اور موت کا پنجہ گناہ و معصیت کے موقع پر اس کا گلا نہ دبوچتا۔
اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے بعد ابھی کتنے خوفناک عذاب اس کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اوپر جا رہے تھے، یہاں تک ایک مقام پر پہنچ کے رک گئے اور آواز دی دروازہ کھولیں، مگر دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ ایک پلید روح ہے، اسے آسمان پر لے جانے کی اجازت نہیں، اسے واپس پھینک آؤ۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرایا۔ میں بڑے زور سے زمین میں آ ٹکرایا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے ہاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔ اس موقع پر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کے جانب بڑھا جہاں میرا بے جان جسم پڑا تھا۔ مجھے اس جسم سے بڑی محبت تھی کیونکہ میں نے اس کی رفاقت میں کئی سال گزارے تھے۔ میں اس سے بہت مانوس تھا، میرے لیے اس کی جدائی بہت گراں تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے بدن کا کیا بنے گا۔ عورت کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت چائے کا ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے وہ کمرے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید مذاق میں اسے ڈرانے کے لیے جھوٹ موٹ مار گیا ہوں۔ اس نے آرام سے چائے کا ٹرے کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے میز پر رکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اے فلاں، اٹھو، مذاق چھوڑ دو، دیکھو میں نے کتنی اچھی چائے تیار کی ہے۔ اس نے یہ جملہ چند بار تکرایا، لیکن میرے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی ہے تو وہ چیخی، لیکن اس کی چیخ اتنی بلند نہ تھی کہ جس سے ہمسائے بیدار ہو جاتے۔ اس کے بعد اس عورت نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، وہ لوگ اسے قتل کے الزام میں پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ مگر کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی، وہ یہ کہ اسے ابھی تک آج کی رات کی اجرت بھی نہیں دی گئی۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی گھر میں موجود ان قیمتی چیزوں کو جو اس کی دسترس میں تھی، وہ انہیں اٹھا کر لے جا سکتی تھی، جمع کرنا شروع کیا اور انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر تیزی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے اسے یہ کہنے کی بہت کوشش کی کہ اے بے انصاف، کم از کم ہمسائیوں کو میری موت کی خبر تو سنا دو، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ نہ تو مجھے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی میری آواز سن سکتی ہے۔ باہر جاتے ہوئے وہ عورت جلدی میں گھر کے صحن کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ گلی میں تیز تیز قدم اٹھا کر چل رہی تھی اور کسی بھی آواز پر ڈر کر اس جانب دیکھنا شروع کر دیتی تھی کہ جیسے اس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ وہ ابھی سڑک پر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک چند کشتی پولیس والیوں نے اسے روک لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، معاف کیجیے محترمہ، آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے بوکھلا کر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، میں اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ رہی ہوں۔ اس کی زبان کی لکنت اور ہاتھ میں موجودہ گٹھری نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک نے اس عورت سے کہا، اس گٹھری کو کھولو۔ عورت نے پہلے تو اسے کھولنے سے انکار کیا اور کہا، اے صاحب، اس میں تھوڑے کپڑے ہیں، انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس والوں نے اصرار کیا تو اس نے گٹھری زمین پر رکھ دی۔ اس کی انگلیوں میں گٹھری کھولنے کی سکت نہیں تھی۔ ایک پولیس والے نے گٹھری کھولی اور اس میں موجودہ قیمتی اشیاء دیکھ کر اس عورت سے کہا، تم چور ہو، جلدی سے بتاؤ تم نے ان چیزوں کو کہاں سے چرایا ہے؟ عورت نے، جو وہ بہت ڈر چکی تھی، گھبرا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے تو بس یہی چیزیں اٹھائی ہیں، اور وہ بھی آج رات کی اجرت کے طور پر، کیونکہ میں سہ پیر سے لے کر آدھا گھنٹہ پہلے اس مرد کے ہاں تھی۔ اسے مجھے اجرت ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ خدا کی قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ جملہ سن کر پولیس والوں میں موجودہ ایک لیڈی پولیس نے فوراً ہتھ کڑی نکال کر اس کڑی میں عورت کا ہاتھ باندھا اور دوسری کڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، اے عورت، جلدی سے ہمیں وقوعہ مقام پر لے چلو اور اس کے بارے میں ہمیں سچ سچ بتاؤ۔ عورت مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اسی اثنا میں یہ لوگ گھر سے دروازے تک پہنچ گئے جو کھلا ہوا تھا۔ اس بات نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عورت قاتلہ ہے۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ گھر میں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لاش دیکھ کر فوراً وائرلیس کے ذریعے قریبی تھانے میں اطلاع دی اور ان سے ایک گاڑی ایمبولینس بھیجنے کی درخواست کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر کے سامنے دو گاڑیاں آ کر رکی۔ پولیس والوں نے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔